سے ہوں, کسی بھی حوالے سے ہوں, جس طرح سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اس کے اثرات پاکستان میں تو کیا پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی ہیں, کیونکہ حامد میر کا شمار پاکستان کے ان صحافیوں میں ہوتا ہے جن کی فالوئنگ پاکستان سے باہر بھی ہے. حتیٰ کہ جب بھی ان کو پابندی کا سامنا ہوتا ہے تو ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ باہر سے ان کو آفرز ہیں, بڑے بڑے انٹرنیشنل اداروں سے ان کو آفرز ہیں. اب حامد میر صاحب ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت کیا ملک میں ہو رہا ہے, حقیقی جمہوریت نہیں ہے. دوسری طرف ابھی ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیے تو 20,000 روپے جرمانہ کر کے, جب انہوں نے بھی الیکشنز نہیں کروائے ان کو تو کہا گیا ہاں آپ الیکشن سمبل رکھ لیں, لالٹین رکھ لیں. جبکہ اسی طرح سے تحریک انصاف پر الزام لگا کر کہ جو انہوں نے الیکشن نہیں کروائے ان سے بلے کا نشان ہی چھین لیا گیا. اور ہال تالیوں سے تب گونجا جب حامد میر صاحب نے کہا کہ اس وقت نون لیگ کے لیے صرف لیول پلینگ فیلڈ ہے اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہے, کیونکہ دونوں اس وقت ایک پیج پر ہیں. یہ جب حامد میر صاحب نے کہا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا. اس سے پہلے بھی جو اس کو یعنی ماڈریٹ کر رہی تھیں خاتون کوئی, تو وہ کہہ رہی تھیں کہ جی دیکھیں فرق ہے, یہ وہ حامد میر صاحب کہتے ہیں جو بھی ہے. پھر انہوں نے لاجواب کر دیا سب کو. اچھا, ابھی جو خبر آئی بڑی وائرل ہوئی کہ جناب نقدہ کوکا سے مشہور ہونے والے, قیدی نمبر 804 کے لیے گیت گانے والے, اور اس کے بعد انٹرویوز انہوں نے دیے کہ بھئی اتنی مقبولیت تو مجھے کبھی نہیں تھی, پوری دنیا میں ان کو اور زیادہ بلایا جانے لگا. ملکو صاحب فوک سنگر ہیں, بڑے مشہور ہیں, ان کو آف لوڈ کر دیا گیا. بالکل اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جس طرح کسی بندے کو کیا جاتا ہے جس کے اوپر کیسز ہوں, مقدمے ہوں اور کوئی مجرم ہو. یعنی جو آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض کے ساتھ ہوا وہی اب وہ سلوک جو ملکو کے ساتھ ہونے لگا کہ جی اس نے عمران خان کے لیے گانا کیوں گایا. اب اس پر بھی حامد میر صاحب نے ایکس پر پوسٹ کی, قیدی 804 کدی بھی نہ مندہ ہارے, ٹھیک ہے جی, یہ گانا انہوں نے بنایا. عمران خان کے لیے گانا گانے والے گلوکار ملکو کو برطانیہ جانے والی فلائٹ سے آف لوڈ کر دیا گیا. عمران خان سے اختلاف ضرور کریں لیکن پابندیوں سے اس گانے کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا, گانے سے اتنا مت گھبرائیں. یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ نئی پستیوں میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ دھستے چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب جنگ میں کالم لکھا ہے اتار کا لونڈا یا لڑکا, موجودہ حالات پر لکھ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جب ہر طرف انتشار اور بے یقینی کے سائے لہراتے نظر آئیں تو خوشی منانا مشکل ہو جاتا ہے. عید جیسا تہوار بھی مجبوریوں کا ہار بن جاتا ہے, لیکن اہل وطن کو درپیش تمام مشکلات کے باوجود آپ سب کو عید مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان کرے, آمین. آپ دیکھیں کہ اس وقت حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر طرف نا امیدی ہے, ہر کوئی اس کا ذکر کر رہا ہے. اب حامد میر صاحب ان لوگوں میں ہیں کہ جن کے شاید سب سے زیادہ فالوورز ہیں, کم از کم صحافی میں اگر دیکھا جائے 8.5 ملین 85 لاکھ ایکس پر ان کے فالوورز ہیں. اور ان کے یعنی جو تصویر لگی ہوئی ہے, ڈی پی لگی ہوئی ہے, اس پر پوسٹ ڈسپلے پکچر جو ہے ان کے ایکس پر, اس میں جناب وہ انہوں نے تسمے پکڑے ہوئے ہیں بوٹس کے اور جناب درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں, اور لکھتے ہیں بورن فری, ٹرائنگ ٹو بریک دا چینز آف فیئر, جرنلسٹ سروائیوڈ بوم اینڈ بلٹس, فائٹنگ سینسرشپ, بینڈ 3 times ان پاکستان, ورکنگ ود جیو. اب یہ جناب حامد میر صاحب کا ہے پورٹ فولیو. اور ایک انہوں نے کالم بھی جناب شیئر کیا ٹریبیون کا, جس میں کہا گیا کہ اٹس ناٹ اونلی اے ہیڈ لائن, اٹس اے چارج شیٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ آف پی ایم ایل این. یہ صرف ایک ہیڈ لائن نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے, پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف, جس میں ٹریبیون لکھتا ہے, انگریزی اخبار ہے, انسٹیڈ آف ٹیکسنگ ہولی کاؤز, جو مقدس گائے ہیں ان سے ٹیکس لینے کی بجائے گورنمنٹ ٹو بچر ملک کنزیومرز, گورنمنٹ جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو لوگ دودھ کا استعمال کرتے ہیں ان کا انہوں نے قتل کرنا ہے, بچر کرنا ہے ان کو. اب قصاب کی طرح. اب جناب خبر یہ ہے کہ دودھ جو ہے پیکجڈ ملک وہ 340 روپے فی کلو تک جانے والا ہے, 18% جی ایس ٹی سے لگا دیا ہے. اور اس کے بعد عام دودھ, کھلا دودھ جو ہے, ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ استعمال کرتے ہیں, اس کی بھی قیمت ظاہر بڑھ جائے گی. جب وہ دیکھیں گے, گوالے دیکھیں گے بھائی پیکجڈ ملک کتنا بڑھ گیا, تو اس حساب سے بھی ریٹ بڑھانے ہیں. پاکستان میں 40% بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں, 40% بچے, اور حکومت چاہتی ہے کہ ان کی تعداد بڑھے. یہ 40% کیوں ہے؟ یہ بہت کم ہے تعداد کے بچوں میں خوراک کی کمی جو ہے, صرف 40% بچے ایسے ہیں, نہیں, یہ 80% تک کیوں نہیں ہے, بلکہ 100% بچے پاکستان کے وہ ایسے کیوں نہیں ہیں کہ جن میں خوراک کی کمی ہو. تو 40% ہیں, کسی کو سمجھا 60% کو کچھ خوراک مل رہی ہے, اور دودھ بنیادی خوراک ہے بچوں کے لیے, تو اس لیے دودھ کی قیمت بڑھانا ضروری ہے تاکہ باقی بچوں میں بھی خوراک کی کمی ہو سکے. اور بنیادی جو عنصر ہے جو ان کی خوراک کا ہونا چاہیے دودھ ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے گندم, چاول, گوشت, جو بھی چیزیں ہیں انسانی خوراک کی بنیاد ہیں, وہ سب مہنگی ہے. 18% جی ایس ٹی سب پر لگائیں تاکہ جناب یہ خوراک کیوں استعمال کر رہے ہیں, یہ ہوتے کون ہے خوراک استعمال کرنا, یہ صرف اشرافیہ کے لیے ہے, یہ صرف ہمارے لیے ہے, پارلیمنٹرینز کے لیے ہے. اور یقین کریں کہ 75 ارب روپے اس سے جو پیکجڈ ملک ہے اس پر ٹیکس سے کہا جا رہا ہے اکٹھے ہوں گے, اور 75 ارب روپیہ ہی پارلیمنٹرینز میں تقسیم کیا جانا ہے نا کمال.
सीधा यहां से खून चूसना है और वहां जनाब हमें मिलना चाहिए 75 अरब रुपया। अब ये बातें जनाब हाईलाइट कर रहे हैं हामिद मीर साहब। अच्छा, इसके साथ साथ ये सुनिएगा, जो मैंने कहा ना एक तकरीब में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह मले का निशान छीना गया और कौन कौन सेम पेज पर है, तो इसमें उन्होंने काजी फैसल साहब के साथ नून लीग के साथ जो किया है उस पर फिर तालियां बजी। तरीके साहब को इलेक्शन सिंबल दिया जाए तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और काजी फैसल साहब वो एक ही वेवलेंथ पे है, एक ही पेज पे। मैं सिर्फ लेवल फ्री नून लीग के पास है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काजी फैसल और नून लीग एक पेज पर है, एक वेवलेंथ पर है। हाल ये हो गया है अब कि हामिद मीर साहब तो पहले एक तवाना आवाज थे और वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, एक उस्तादों के उस्ताद हैं। अब वो भी चूंकि एंटी स्टैब्लिशमेंट हो रहे हैं, इमरान खान साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट नजर आ रहे हैं, और अब तो मोहम्मद जुबैर जो नून लीग के सीनियर रहनुमा थे और गवर्नर सिंध रहे और तर्जुमान रहे मरीम साहब के और नवाज शरीफ साहब के, वो कहते हैं कि अब जो भी एंटी स्टैब्लिशमेंट होगा वो इमरान खान के पीछे ही होगा। यानी उसकी मतलब ये ऐसे लगेगा उसको लीड इमरान खान ही कर रहा है, अब जिसने भी होना है। अब चाहे फजलुर रहमान साहब हों, चाहे चकजई साहब हों, चाहे मेंगल साहब हों, चाहे एमल वली हों एनपी के, वो भी एंटी स्टैब्लिशमेंट जा रहे हैं, तो वो सब लगेगा जी इस लाइन में। अब हामिद मीर साहब जो है वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर जनाब इस वक्त लापता अफराद के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, और वो बच्चे की भी बात कर रहे हैं कि जिसको मरीम नवाज साहब उठाकर तस्वीरें बनवाती थी कि जी देखिए मुदस्सिर नारो का बच्चा जनाब ये वो फलाना, और ये हो रहा है, लापता है। और अब आप देखिए वो उनके दौर में जितने लोग लापता हो रहे हैं वो एक रिकॉर्ड बन रहा है और उस पर फख्र महसूस करती हैं वो। और अज़मा बुखारी साहबा भी ये कहती हैं कि जी ये जितनी भी खवातीन हैं जिन पर ये जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, ये भुगतें, ये तो भुगतेंगे, हमारे ऊपर ये कभी वक्त नहीं आएगा। बहरहाल अब जेल में तो डाला हो इमरान खान को, लेकिन जेल से अगर कोई रहा होता है तो आप देखिए उसकी शख्सियत कहां से कहां पहुंच जाती है। एक मिसाल जनाब परवेज इलाही की दी जा रही है। परवेज इलाही साहब ने ईद के मौके पर खिताब किया और कहा कि जी आप कुरान मजीद खोलकर पढ़ें, बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा, अल्लाह के सिवा किसी से मत डरें, सिर्फ अल्लाह से डरें। जुल्म की रात हो सकती है, देर हो सकती है और सवेर भी जरूर होती है। इसके साथ जनाब अभी शेख रशीद साहब ने जो बातें की हैं तो उनमें जियो के प्लेटफॉर्म से बात करते हुए शेख रशीद ने कहा, जब उनसे खातून ने सवाल किया कि जिंदगी में क्या सबक हासिल किया, तो शेख रशीद ने कहा जी हारता वही है जो हार मान ले। तो ये तो इमरान खान की जिंदगी का मोटो है। तो आप देखिए कि लोग किस तरह से जेल से बाहर आ रहे हैं, वो किस सोच को अपना रहे हैं। अली बिन गंडापुर कहते हैं अपना हक लेना जानते हैं, आपकी बार कश्तियां जला कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अच्छा उन पर भी बड़ा प्रेशर है कि आप क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं, फस्तायत है, महंगाई है, तबाही है, नाउमीदी है, हम नहीं छोड़ेंगे, अपना हक लेना जानते हैं। और अब जब निकले तो जनाब वो जिस तरह कहते हैं सर पर कफन बांध के निकलेंगे। अदलिया से दरखास्त है कि इमरान खान के केसेस को जल्द अज जल्द सुना जाए। केसेस इसलिए लटकाए जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान कोई भी डील करने को तैयार नहीं है। अब वो एक के बाद एक तो केस खत्म होता नजर आ रहा है। अच्छा, इमरान रियाज का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने हज पर जाने से रोके जाने के बाद, फिर गिरफ्तारी और फिर केसेस का सामना करने के बाद रिहाई मिलने पर पहले ही वीलॉग में फिर हुकूमत को उड़ाकर रख दिया। यानी वो पीछे नहीं हट रहे, इतना मजबूत। और अब देखिए ना कि इमरान रियाज और हामिद मीर भी एक नजर आते हैं, चाहे वो शायर अहमद फरहाद के मामले पर देखें आप, और फिर उसकी बाजियाबी होती है, उसकी रिहाई होती है, और वो भी शख्स अजीब है कि वो आकर फिर जो है वही शायरी कर रहा है कि जिसकी वजह से कहा जाता है जिसको उठा लिया गया। वो कहता है जी ये हम पता नहीं क्या उनके मिसरा इस तरह से ये हमसे कुछ मुख्तलिफ है, ये बोलता है, इसे उठा लो, तो वो उठा लिए गए। इमरान रियाज कहते हैं हुकूमत को रूस और यूक्रेन के किसान पसंद हैं, इनकी घटिया गंदुम खरीद ली, लेकिन पाकिस्तानी किसान गंदुम ना खरीद कर किसान तबाह कर दिया। हुकूमत ने 5000 साफियों को हेल्थ कार्ड दिया है और 560 करोड़ रुपए इनको इश्तिहारात के लिए मुख्तस किए हैं, जबकि खान ने 24 करोड़ आवाम को हेल्थ कार्ड दिया था। वो तो जहां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया था, और हुकूमत ने क्या किया कि बस सिर्फ साफियों को देकर ताकि उनके खिलाफ कोई लिखे ही ना। देखिए ना, 1 अरब रुपया वकला को दे दो, उनकी तंजीमों को दे दो, वो ना निकले। तरीका वारदात चेक करें जरा, है ना कमाल, ये इनको आता है। तो फिर जो साफी नहीं उसमें काबू आते हैं, कोई इमरान रियाज जैसे, हामिद मीर जैसे, तो फिर देखिए उनके साथ क्या होता है। बार बार ये खबर भी आती है कि शायद कोई बड़ा साफी गिरफ्तार हो सकता है, बड़ा साफी गिरफ्तार हो सकता है। बाज लोग समझते हैं कि जी हामिद मीर की तरफ इशारा है। नजम सेठी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उन्होंने खुद प्रोग्राम में कहा कि जी वो इमरान खान ताकतवर है, सब उस तरफ है, वो नहीं वो तो बेकार है, खत्म हो गया, कोई मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया इसलिए मैं इस बातें कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं जी इस वक्त 70% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान से टक्कर ली है, और ये टक्कर अवाम से टक्कर है। 4 करोड़ नया वोटर आया है और वो भी इमरान खान का वोटर है। इस वोटर को समझना होगा, पाकिस्तान बदल चुका है, एस्टैब्लिशमेंट को भी अपने तौर तरीके बदलना होंगे। अब अभी
ایک چینل جو ہے نیوز چینل, اس پر فہد حسین صاحب اور محمد مالک صاحب یہ ایک اس کے لیے سیگمنٹ کر رہے ہیں, اور وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے, جس میں دونوں میں ڈسکشن چل رہی ہے. اور اس میں مالک صاحب کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اب کیا کرے گی, اب وہ چمکی تو لڑنے سے رہی, عمران خان ہے, پاپولرٹی پبلک اس کے ساتھ ہے, اچھا آپ نے ان سے لڑ لیا, چلو اندر کر لیا, پبلک کو لڑیں گے, ان سے دبائیں گے, کریں گے. جوڈیشری بھی ہے اس معاملے میں, اب ان سے بھی آپ لڑیں گے. تو اگر آپ جوڈیشری سے لڑیں گے تو وہاں سے عمران خان کو ریلیف مل جائے گا, آپ ان کو نظر رکھ نہیں سکتے. اور پھر کیا کریں گے آپ, تو لہٰذا آپ کو یا تو جوڈیشری سے معاملات نمٹانے پڑیں گے یا عمران خان سے. تو آپ یہ دونوں سے آپ لڑ نہیں سکتے. عمران خان سے لڑیں گے, لڑتے رہیں گے, تو جوڈیشری سے بھی لڑتے رہیں گے, تو وہاں ریلیف مل جائے گا. اب عمران سے لڑنے کا مطلب آپ عوام سے لڑ رہے ہیں, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو یہ بھی جناب بڑی چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے. حامد میر صاحب کے اس وقت اگر آپ دیکھیں چند گھنٹوں پہلے کی یا پچھلے 1-2 دن کی ٹویٹس, اس میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا لاپتہ افراد کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں جی ایک اور عید گزر گئی اور لاپتہ افراد جو ہے سامنے نہیں آئے, مائیں ہیں, بہنیں, بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں اپنے پیاروں کا. پھر کہتے ہیں جی یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جی آزاد کشمیر میں گرفتار سپاہی قیدی عید سے سیاسی قیدی, کیا آزاد کشمیر میں گرفتار سیاسی قیدی عید سے ایک دن قبل آزاد کشمیر کی جیلوں سے ہی غائب کر دیے گئے؟ کیا آزاد کشمیر میں کوئی قانون ہے یا نہیں؟ آزاد کشمیر اور بھارت کے غیر قانونی قبضے میں مقبوضہ کشمیر کا فرق ختم کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ اچھا, اور انہوں نے جو باتیں قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کہی ہیں جی, وہ تو بالکل ہی کشمیر کے سودا کر چکے, اور فلسطین کا, اور جناب وہ ٹینکوں والی بات وہ ایک الگ سے ہے. اور یہ مسلسل میرے سامنے بہت سے ہیں جناب. صحافی مدثر نارو لاپتہ ہوئے 6 سال مکمل ہیں, ان کے صاحب سادے کی تصویر لگا کر وہ اس کو ری ٹویٹ کیا ہے حامد میر صاحب نے. اور اس طرح دیگر ہیں. کراچی سے لاپتہ شہری کہہ رہے ہیں کہ جی ارشاد کی اہلیہ کینسر کی مریضہ ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کیا ہے. پھر ابھی جو اونٹنی کا واقعہ دل خراش, اس کی ٹانگ کاٹی گئی, اس پر بھی حامد میر صاحب نے پورا ایک محاذ بنا رکھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حامد میر صاحب جو ہے وہ پوری طرح سے حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. حامد میر ہوں یا عمران ریاض ہوں, یہ ان لوگوں میں شامل ہیں, ان صحافیوں میں شامل ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ حکومت لگاتی ہے کوئی کام دکھانے میں. مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیے مریم صاحبہ کی لیٹسٹ ٹویٹس دیکھیے کہ انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ عید قربان پر اتنی صفائی ہے کہ شیشے کی طرح سڑکیں صاف ہو رہی ہیں. 11 22 جس کا کام ریسکیو کا ہے, یعنی کہیں آگ لگ گئی اس کو بجھانا ہے, کہیں جان کو خطرہ ایکسیڈنٹ ہے وہاں پر ان کو بھیجنا ہے, ان کو سڑکیں دھونے پر لگایا ہوا ہے. اور اس کو وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ یہ ہماری کارکردگی, ہم نے جناب جو ایمرجنسی رسپانس فورس ہے اس کو ہم نے سڑکیں دھونے پر لگایا ہوا ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ صرف فوٹوز کے لیے وہ لوگ وہ کر رہے ہیں, جھاڑو دے رہے ہیں, اور جناب ایسے وہ سڑکوں پر پانی پھینکا جا رہا ہے. اس طرح سے آپ سوچیے کتنی آپ سڑکیں کس طرح سے صاف کریں گے, کس انداز سے کریں گے, عجیب و غریب ہے. اور پوری ایک تفصیل اس میں چل رہی ہے. تو اس طرح جب بھی ہوتا ہے, وہ ٹک ٹاکس پر, سوشل میڈیا پر اب کروڑوں لگاتے ہیں, تو حامد میر ہوں یا عمران ریاض ہوں یا ان جیسے دیگر زبردست صحافی ہوں, ہوتا یہ ہے کہ ان کی کوئی ایک پوسٹ, کوئی ایک گفتگو کسی جگہ پر, کوئی ایک ویڈیو جو ہے وہ ان سب چیزوں پر بھاری پڑتی ہے. اور یہی ہو رہا ہے اس وقت حکومت کے ساتھ. اور حامد میر صاحب ہوں یا عمران ریاض, وہ اب اس طرح سے اکٹھے ہو چکے ہیں ان معاملات پر کہ حکومت سے تو صرف یہ 2 ہی نہیں سنبھالے جا رہے ہیں. اللہ حافظ.